بات سنیں, یہ ابھی سمینہ صاحبہ نے لفظ یوز کیا کہ بڑا ظلم ہوا. کیڑا ظلم ہوا؟ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سارے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں نا. اس کے بعد سے پھر ساری چیزیں چلی ہیں. مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس ظلم ہے؟ سوال ہے نہیں. وہ ظلم تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے کی جانب سے جو ہے نا وہ آرکسٹریٹڈ تھا. بیسیکلی تو وہ یہی وہ تھا. تو وہ دیکھیں, میں نے جو ہے نا یاسمین راشد صاحبہ, ختیجہ شاہ, سنم وہ جو بی بی ہے سنم جاوید, یہ ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. یہ کچھ کیس اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ اوپن اینڈ شٹ ہوتے ہیں. اس پہ ایک منٹ مجھے صرف دیں گے منصور. سنم جاوید کی ویڈیو میں کیا ہے؟ کوئی گالی دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں سنانا نہیں ہے, سنانا نہیں ہے, سنا نہیں سکتے ملک صاحب, نہیں سنا. ایک منٹ بات سنو. وہ الفاظ نہیں چلائے جا بہت بڑے الفاظ ہیں, گالی نہیں ہے, دھمکی ہے, گالی ہے, ٹھیک ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ آپ کے گھر پہ اب وہ کیا پھانسی لٹکائیں گے؟ بھائی لٹکا دینا چاہیے. 14 مہینے سے اگر قانون اجازت دیتا تو لٹکانا چاہیے. ارے بھائی میں یہی تو کہہ رہی ہوں, بات یہ ہے, سن لے بات, جتنی سزا بنتی ہے اتنی دیں گے نا آپ. یہ تھوڑی ہے کہ کسی نے گالی دے دی ہے تو آپ اٹھا کے اس کو سزا اس کے وہ جھلا دیں گے اس کو پھانسی کے اوپر. سر آپ وہ الفاظ نہ استعمال کیجیے گا, بس میری یہ ریکویسٹ ہے. وہ ویسے عمران صاحب کی باری ہے, پہلے ان کی بات پوری سن لیں. نہیں تسی پہلے سمینہ غصہ بڑا کر لے. سمینہ نہیں, وہ آپ نے چونکہ سنم جاوید کی بات کی. نہیں, میں یہ سارے پھٹے شروع ہوئے تھے. یہ جو ظلم ہوا تھا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, وہاں سے ظلم شروع ہوئے تھے. ایک سیاسی جماعت جب سیاست کرنے کے بجائے ہٹ درمی پہ اتر آئے گی اور جو سیاست کے وہ جو نارمز ویلیوز ہیں بانڈریز ہیں جب اس کو کراس کرے گی تو پھر یہ تو ہوگا. پاکستان میں اس وقت یہ لڑائی جو ہے, میں شخصیات کے اوپر نہیں جاتا, میں جو ہے نا وہ ادارہ جاتی بات کرتا ہوں. تو ایک طرف پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. اور پاکستان کی عوام, سر پاکستان کے عوام وہ جو کہہ رہے ہیں نا, ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام خاموش ہیں. یہ بھی سن لیں پھر بات. اگر اپنا فیصلہ دے چکے ہیں. کس طرح 8 فروری اگین آپ کس طرح ثابت کریں گی؟ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو کلیم کر رہی ہے 26 نشستیں, آپ بتائیے 26 نشستوں کے اوپر. یار ایسا کی علاج ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ 26 سن لیں, جو انتخابی عذرداریاں دائر ہیں 26 نشستوں پر نہیں ہے جی, عذرداریاں 26 فار گاڈ سے. اچھا چلیں, میں فیکچوئل چیزیں اب آپ نہیں کہہ دیں گے تو نہیں ہو جائے. آپ پہلے اپنی بات پوری کر لیجیے. 26 ہے ہی نہیں, زیادہ ہے. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. انتخابی عذرداریاں ہیں, میں آپ کو انتخابی عذرداریاں ہیں. آپ پہلے بات کمپلیٹ, آپ انتخابی عذرداریاں 100 سیٹیں دے دیں. 23 کروڑ عوام ہے, 23 کروڑ ان کے ساتھ ہے پی ٹی. نہیں ہے, عوام 23 کروڑ ہے, ووٹر 10.5 ایک جگہ پہ ووٹر بیٹھا ہوا 10.5 تھا. کروڑ ہے. ایک صاحب ہیں پاکستان کے بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ ایک صاحب کو جو ضیاء الحق کے وہ مجرم تھے ان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ جی کہ وہ بات چلی تھی کمپیریزن کی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس دور میں 126 عورتیں جو تھیں وہ قید میں تھیں. تو وہ جو پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں تو بہت زیادہ نہیں. میں کہا ایک منٹ میں کہا جڑے نہ ہے نا دے دو. نہیں وہ میں کہا یار سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں ٹھیک کہ جی بے شمار عورتیں ہیں. وہ بھائی 10 پاکستان تحریک انصاف صبح سے لے کے رات 1 بجے تک تبلا کٹتی رہتی ہے یہ پروپیگنڈے کا. ایک بھی ہو چھوڑ دیں, جان کیوں ایک بھائی ایک اس نے حملہ نہیں کیا, خود اس کو ہیروئن بنا دیا پورا پکڑ کے. میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھنا ایک ایک کر کے بات کریں تاکہ جو آپ کی بات یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سر یہ فیصلہ اب آپ کر لیں کہ اس ملک میں پاکستان کی فوج رہے گی یا پاکستان تحریک انصاف اپنے اس کردار کے ساتھ. لیکن ہم یہاں پاکستان کے یہاں تک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ جو سفر ہے پاکستان تحریک انصاف گئی. چلے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے خلاف خط لکھے. پاکستان تحریک انصاف یہ آج اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے, پاکستان کے خلاف لکھے یا پاکستان کی حکومت کے خلاف لکھے؟ سر پاکستان دو کے مختلف چیزیں ہیں سر جی. پاکستان کے خلاف ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا, پاکستان کے خلاف خط لکھنا. اچھا پاکستان کے یہ ٹی ٹی پی کی متعلق جو ہے وہ رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی. آج جو یہ بنو کے ساتھ جو ڈی آئی خان پر حملہ ہوا ہے, 2 لیڈی ہیلتھ ورکر ماری گئی ہیں. جو رورل ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے نا اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اقوام متحدہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں. آپ ان کو فتح مبین بھی کہہ رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے خود لا کے بسایا ہے. بھئی آپ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ یہ جو فیشن ہے نا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کام, یہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگ سکتی. وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرے. سر لیکن وہ اگر اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بن جائے, جو ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت نہیں ہے. پارلیمان میں اس کی اکثریت نہیں. میں 8 فروری کو ہوئی الیکٹ ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ اچھا اگین اچھا اگر ہوئی ہے تو
اچھا جی اگر منصور صاحب یہ ایگزیکٹلی یہی منصور صاحب چارج شیٹ ہے، اس کا کیا کرنا؟ کیا منصور صاحب کسی اگر پولیٹیکل پارٹی الیکٹ ہوگی تو پاکستان کے قانون میں ہے اگر کوئی ملکی سالمیت کے خلاف جائے گا اس کے اوپر جو حکومت ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ میرا مجھے جس بات کا ایشو ہے، میں آپ سے سوال، مجھے جس بات کا ایشو یہ ہے، یہ تو کوئی ڈینائنگ نہیں ہے نا کہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، چلے میں ایک صوبے کی حد تک کی اس میں تو کوئی ڈینائنگ، میرے خیال میں کوئی بھی ڈینائنگ نہیں کر سکتا۔ اب اس جماعت کو اگر آپ بین کرنے کی بات کریں گے، آپ کے خیال میں یہ فیڈریشن کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا؟ فیڈریشن دیکھے گی، پھر فیڈریشن سوچ کے فیصلہ کرے گی۔ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب قتل ہوا تھا اور اس وقت آپ کو یاد ہے سندھ کے اندر کیا کچھ ہوا تھا، وہ تو آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں کیا فیڈریشن نے سوچنی ہے؟ نہیں، باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے خط ہی لکھنے ہیں آئی ایم ایف کو، پاکستان تحریک انصاف نے ٹی ٹی پی کو راستے ہی دینے ہیں۔ 9 مئی کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ کسی کو شوق ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا؟ کوئی شوق نہیں۔ میں آپ کو آنےسٹ ایک بات بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی شوق نہیں۔ سیاسی طور پہ جب مقابلہ نہیں رہتا آپ یقین مانیں کسی کو، میری گزارش سنیں، نہ اس وقت الیکشن ہونے والا ہے، نہ اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسی سیاسی گہما گہمی ہے، نہ اس وقت ملک میں اتنا کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ الیکشن ہو رہا ہے، میں سر گزارش میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سیٹیں جو مخصوص نشستیں ان کی مخصوص نشستیں آپ نے نمبر اگر وہ مل بھی جاتی ہیں، سر میری گزارش دیکھیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں وہ ان کو مل گئی ہیں، کیا حکومت بدل جائے گی؟ حکومت نہیں بدلنے والی۔ یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر پینک کس بات کا ملک صاحب سمجھاتے ہیں۔ کسی کو شوق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا، اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا۔ اب مجھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں اس میں نیا کیا کیا جو آپ کو لگا کہ اب ایک دم بات کمپلیٹ ہونے دیں، تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو جب لے کے جاتا ہوں۔ خان صاحب جو انہوں نے بات کی نا، لڑائی وہاں سے شروع ہوئی، آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی، آپ نے اس ملک کے عدم اعتماد کے سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیا، ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے کہا میں اس کو نہیں مانتا، آپ نے ایک تقریر کی، میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں، آپ نے کہا اس ملک کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا۔ آپ نے اپنی ایٹمی اثاثوں کے خلاف پوری دنیا کو بتا دیا کہ نہیں جی اب میں حکمران نہیں ہوں، اب یہ ملک دہشت گرد ہے، یعنی آپ اس سے بھی باز نہیں آئے۔ آپ کے خلاف جھوٹے بنے، مقدمے بنے، صحیح بنے، جیسے بھی تھے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو یا آپ کے خلاف مقدمہ بنے اور آپ کی پارٹی یہ اعلان کر دے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کا منہ توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے، ناکوں چنے چبا دیں گے، کسی آئین کو نہیں مانیں گے، کسی آئین کو نہیں مانیں گے، کسی قانون کو نہیں مانیں گے، کسی عدالت کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ عمران خان ہے۔ سر آپ نے جو ان کے گرفتاری کے نوٹس تھے وہ لینے سے انکار کر دیا، پولیس پہ آپ نے حملے شروع کر دیے، پولیس کو بار بار جانا پڑتا تھا صرف ان کو نوٹس سرو کرنے کے لیے۔ زمان پارک کے باہر آپ نے خواتین کھڑی کر دی جو سارا دن گالیاں دیتی تھی پولیس افسران کو۔ کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو گرفتار کر لیتے، لے جاتے عدالت میں، آپ ضمانت کروا کے باہر آ جاتے۔ خان صاحب پہلے لیڈر تو نہیں، خان صاحب پہلے بھی ہو چکا۔ خان صاحب نے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اتنی دفعہ، نہیں سر اتنی دفعہ شاید کبھی نہیں ہوا کہ خان صاحب نے تسلسل کے ساتھ پھر لاہور ہائی کورٹ میں گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت لیڈر گرفتار ہوئے، سر نواز شریف گرفتار ہوئے، کسی نے کہا کہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خان صاحب حکومت سے نکلتے کیا کہتے ہیں؟ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا، پاکستان بند کر دوں گا، اس ملک کا پہیہ جام کر دوں گا، کسی کو اسمبلی نہیں رہنے دوں گا، اسمبلیاں توڑ دیں گے، یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی۔ اور لوگوں نے پارلیمنٹ کے اوپر گندی گالیاں نکالی، لعنت ایسی پارلیمنٹ کے اوپر جس میں عمران خان وزیر اعظم نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے ملک چل سکتا ہے؟ پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد نکلنے کے بعد؟ آپ نے ایک مسلسل مہم چلائی، آپ نے کہا ہم آرمی چیف نہیں لگنے دیں گے، یعنی آپ نے اپنا وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چودھری پرویز علی صاحب نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے اسلام چلے جائیں۔ ساری کہانی میرا صرف سوال یہ سب آپ کی باتیں ٹھیک ہے، ایک چارج شیٹ بن گئی، 9 مئی ہوا تھا، اسی وقت پابندی لگاتے۔ اب ایسا فوری اس وقت، ایک سیکنڈ، میں 1 منٹ بات تو کرنے دیں۔ ابھی اس وقت ایسا تو یار بات تو میں بتا دوں کیا ہوا، میں اس وقت ابھی 1 ہفتے میں ایسا کیا ہوا، ایسا پی ٹی آئی نے کون سا کام کیا ہے کہ آپ کو لگا کہ میں بتا دیتا ہوں، اب پابندی لگنی کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے۔ کیا سمجھ؟ میں بتا دیتا ہوں، میں کیا سمجھنا نہیں، پی ٹی آئی آفیشل دیکھے عاصم منیر صاحب کی، جن عاصم منیر کی تصویر لگا کے، ابھی تصویر لگا کے، وہ تو پچھلے 4 مہینے سے لگے ہوئے ہیں، اب کب کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ 4 دن کی دیکھے کھیل دیکھے، 5 دن کا پچھلے 5 دن کا پی ٹی آئی آفیشل۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ایک قسم کا کانفیڈنس آ گیا جی سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا ہم آرمی چیف کو ہٹانے کی طرف جائیں گے، بات صرف اتنی۔ اب ہم آرمی چیف کو ہٹانے کی طرف جائیں گے۔ یہ کب کہا؟
سوچ ہے یہ پی ٹی آئی کی، جتنی باتیں ابھی کی ہیں وہ سب انہوں نے پہلے بھی یہ پی ٹی آئی کی سوچ ہے. ایک سیکنڈ اب ہم یہ نہیں یہ بات تو سمینا کی ٹھیک ہے. یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کیمپین ہے آرمی چیف کے حوالے سے، کوئی اب سے تو نہیں ہے، بڑی دیر سے چل رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں ذرا پچھلے 4-5 دنوں مانیٹر کریں اس میں. میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی ابھی اس وقت کیا ہوا ہے، اس وقت صرف یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو خواجہ آصف نے آج اپنے منہ سے مان لی ہے. جب ان کو یہ نظر آیا کہ عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے اور عدلیہ آگے 8 فروری کا الیکشن کھولے گی، تو ان کو یہ مصیبت پڑ گئی کہ او ہو عدلیہ نے اگر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو ہمارے تو ساری جو ہمارے اب مجھے بھی بات کرنے دینا، مجھے بھی نا سمینا دا تھاٹ پروسیس خراب ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے میں کتنی بات چل سکتی ہے، میں بات کر سکتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. بولے آپ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اصل میں ان کو اس بات سے خوف جب آیا ہے تو تب انہوں نے، اور عدلیہ پہ اس طرح سے جو انہوں نے طریقہ کرنا تھا اٹیک کا وہ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ انہوں نے پھر اس لیے اس طریقے سے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان پہ پابندیاں لگاؤ تاکہ انہیں کسی بھی طرح اسمبلی سے ٹوٹل ہی نکالنے کی کوشش کرو. اصل میں ان کو یہ پرابلم ہوا ہے. باقی جو آپ نے جتنی لمبی چارج شیٹ بتائی ہے نا، اس طرح کی لمبی چارج شیٹ اگر یہ بنیادیں ہیں کہ جی ہم نے اس لیے پابندی لگانی ہے، تو اس طرح کی ایک چارج شیٹ نون کے خلاف بھی بن سکتی ہے. جنہوں نے ایک بات تو کرنے دیں بھائی، حملہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ انہیں بھی روکے نا. اچھا جی آپ بات کرنے دیجیے. انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ہاں جی جو ممبئی اٹیکس ہیں جو وہ ہماری فوج نے کیا، کارگل جو ہے وہ ہم نے چھرا گھونپا، پھر جو آپ کے نواز شریف صاحب نے تقریریں کی جس طرح سے مریم نواز کے سامنے یہ جو دہشت گردی والے نعرے لگے، یہ ساری چیزیں اگر آپ نکالیں اور اگر آپ اٹیک کی بات کریں، سپریم کورٹ پہ اٹیک انہوں نے کیا، نیب کے دفتر پہ انہوں نے اٹیک کیا، اسی طریقے سے اب میں وہی چیزیں کہہ رہی ہوں نا، ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا ہے. تو یہ اور آپ نواز شریف کی بھی تقریریں دیکھ لیں، گجرانوالہ کی بھی تقریریں دیکھ لیں، اگر انہوں نے بھی الزامات لگائے کہ جو افسران ہیں وہ مریم کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں، تو پھر اس کا مطلب ہے فوج اس وقت پی ایم ایل این کے آمنے سامنے تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے آمنے سامنے تھی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں. پھر آپ پرابلم پی ٹی آئی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اگر یہ پرابلم ہے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم کہیں نا، جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کھڑی ہے. سمینا یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ جب اس وقت نون لیگ اور فوج آمنے سامنے تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ سمجھایا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. بالکل غلط تھا، یہ کہا تھا نا. تو اب ہم اس نظریے پہ چلنا شروع ہوئے تو آج ہمیں بتایا گیا کہ جناب نہیں، قوم کے باپ کو برا بھلا کہنا ہے. میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ہمیں اس وقت بتایا تھا کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے بندہ، قوم کا باپ نہیں ہوتا، آج وہ خود اس کو باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے کہنے کے اوپر جو ہے ہر چیز کر رہے ہیں. ابھی جو ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بند گلی میں آ گئے ہیں، جس طرح سے بیچارے کرنے لگے ہیں. پی ٹی آئی آج بھی یہ کہہ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے شیرہ افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا بالکل میں آج بھی اسی بات سے جج بناتے ہیں سمینا کو اور ایک فیصلہ کروا لیتے ہیں. سمینا صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ میاں والی میں آپ کو میں لے جاؤں، آپ میاں والی ایئر بیس کے اندر گھس جائیں، ڈنڈے اور بندوقیں آپ کے ہاتھ میں. سر سن لیں، ایک میری پہلے بات سن لیں مجھے سر، ایک بات میں آپ سے پوچھ لوں، ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال تو پوچھیں دیں، سوال پوچھیں دیں، اگر پی ٹی آئی ایکسٹریمسٹ ہے نا تو دوسری سوال تو آنے دیں، سوال تو فیصلہ آپ کا مان لوں گا میں چلے بینک چلا گیا، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، عمران صاحب چلے گئے، یہ بندوق اٹھا کے میاں والی میں چلے گئے، ایئر بیس کے اندر گھس گئے، طیارے کو نقصان پہنچایا اور جا کے وہاں پہ جو کارروائی کی، اس کارروائی کے نکلنے کے بعد ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے کہ بھائی صاحب انہوں نے یہ کیا. ایک حساس ادارے کے اندر میاں والی کتنا حساس ہے، خوشاب لوگوں کو شاید اندازے نہیں ہے. اب آپ وہاں پہ چلے گئے اور اس مقدمے کے بعد آپ کا کیس لگتا ہے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، وہ آگتے ہی آپ کی ضمانت لے لیتا ہے. یہ ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ اب میری ایک بات سنیں، آپ تو یہ بتا رہے ہیں نا یہ ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ سن لینا ایک منٹ بات، آپ نے سوال کیا تو جواب سن لیں. عمران صاحب کی انہوں نے سوال مجھ سے کیا تو صرف مختصر سا. پہلی بات یہ کہ جو آپ نے چارج شیٹ دی ہے، بات وہ یہ کہ ان کی اپنی سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم وہاں احتجاج کے لیے پہنچے تھے، ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا، بیچ میں شرپسند آئے وغیرہ وغیرہ، جو ان کی سٹوری ہے اس کو آپ جا کے جو ہے جس طرح بھی انویسٹیگیٹ کر لیں. میرا سوال آپ دونوں سے، ایک منٹ نصر اللہ ملک صاحب، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ نا، آپ لوگ بہت سینئر ہیں مجھ سے، ہم لوگوں کو نا اس طرح کا رویہ چھوڑ کے نا کہ جی یہ غلط ہے، اس کو لتاڑ دو، اس کو دیوار سے لگا دو، نہ پی ایم ایل این اور نہ پی ٹی آئی
کسی بھی جماعت کو اس طریقے سے آپ لوگ نہ ملک دشمن ڈکلیئر کریں اور نہ ہی اس کو دیوار سے لگائیں. میچور ہو جائیں اور نکلیں اس چیز سے کہ آپ اگر اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف جو اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہے. اچھا جی اب عمران صاحب کو پلیز کوئی انٹرپٹ اب میں چپ کر کے آپ دونوں نہیں کریں گے. عمران صاحب کے باری. جی عمران صاحب. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر بات وہی ہو جائے گی کہ یہ کام تو وہ ہیں جو وقوع پذیر ہو چکے ہوئے. اب یہ کہ جی وہ پہلے کیوں نہیں کیا اب کیوں کر رہے ہیں, تو اگر پہلے نہیں کیا تو اب نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک عجیب سی بات ہے. اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات مانیں کہ جی ہم تو راستہ تلاش کر رہے تھے کہ یار پی ٹی آئی سنبھل جائے, کوئی پولیٹیکلی بیہیو کرے, کچھ میچورٹی کا ثبوت دے, ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس لیول پہ نہ جانے چاہ رہی ہو. اچھا ویسے اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں کہ یہ والا جو نقطہ ہے نا کہ پرانی بات ہے اب کیوں آپ نے کیا, یہ جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس تھا نا, یہ مشرف دور کا تھا جو ابھی چلا رہے تھے آپ. یہ جو ابھی چل رہا تھا نا یہ 2 سال پہلے یہ مشرف صاحب کے دور کے الزامات ہیں جس کو آپ اب چلا رہے ہیں. وہ تو خیر وہ اور بات ہے. یہ جسٹیفیکیشن نا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا اب کیوں کریں, یہ ویلڈ نہیں ہے. جی یہ ویلڈ نہیں ہے کہ جناب آپ نے پہلے کیوں نہیں چلایا اب کیوں چلا رہے ہیں. ہاں اس کے پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں, مطلب یہ چیس کی گیم ہے, پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب 9 مئی جو 9 مئی ہو ایسی 10 مئی نے کیوں نہیں شروع کیا. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف شکر کرے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ابھی بھی کوئی درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں نون لیگ کے علاوہ. ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی, ابھی بھی مولانا فضل الرحمان, ابھی بھی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب. تو بات یہ ہے کہ سینس پریویل ایک ہی طرف سے نہیں ہوتی, سب کو کرنی پڑتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف اگر پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتی ہے, اب سوچیں ذرا بنی ہوئی ہے کتھوں بنی ہے کتھوں بنی ہے سر, وہ دیکھیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں. سمینہ آپ انٹرپٹ نہ کریں نا, ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا NOC کینسل, اوکے جی ٹھیک ہے بھائی جان جلسہ کینسل, یہ تو اچھے بچوں کی نشانی ہے, اچھی بات تھی, اچھے بچوں کی نشانی تو پھر میرا کہنے کا مقصد ہے تو پھر آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں جناب یہ سسٹم سے باہر جا رہے ہیں. وہ پاکستان کے سیاسی دھارے کے اندر ہی کام کر رہے ہیں نا. ایسا نہیں, دیکھیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھے. سر میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایک اور 30 سیکنڈ لے جاؤں. یہ جو کہا جاتا ہے نا مسلم لیگ نون نے بھی کیا فلاں نے بھی کیا, سنیے گا ذرا تاریخ. مسلم لیگ نون نے جا کے تقاریر کی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر اور اس جنگلے کے اوپر چڑھ گئے, ان کے 3 MLA ڈسکوالیفائی کر دیے گئے اور ان کو سزائیں ملی. حضور ان کو الیکشن میں ایسا نہیں لینے دیا گیا. میاں نواز شریف کے اوپر سیاست ختم ہو گئی, میاں منیر صاحب کی, طارق عزیز صاحب کی, ان کی سیاست, اختر رسول کی سیاست ختم ہو گئی. اس کے بعد جناب انہوں نے عدلیہ کے خلاف کو بات چیت کی, نہال ہاشمی, طلال چودھری, دانیال عزیز سیاست سے نکال دیے گئے. ان کی تقاریر نکال کے دیکھ لیں, شیر بھی نہیں ہوں گی ان کے, یہ ان کی نہیں. وہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیا سر گزارش سن لیں. اس کے بعد کیا ہوا, نواز شریف کہتے ہیں اسی انہوں نے کارگل کر دیا. نواز شریف نے تقاریر کر دی. نواز شریف کے ساتھ کیا کیا آپ نے, اس نے کارگل کیا فرض کریں, یا اس نے مشرف صاحب کو طیارہ روکا, آپ نے ایئرپورٹ سے اس کو گرفتار کیا, گرفتار کر آپ نے اس کو PM ہاؤس سے اس کو گرفتار کیا, جہاز کے پیچھے اس کے بازو باندھ کے اس کو کراچی لے کر گئے. میرا دوبارہ آپ دونوں سے گزارش, آپ دونوں سے میری گزارش سن لیں. عمر قید کی سزا سنائے گی اس کو. سر میں پاکستانی سیاست کے تانے تشنوں سے باہر آنا چاہ رہا ہوں نا, میں باہر آنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آج یہ جو 16 تاریخ ہے, اس 16 تاریخ سے آگے کس طرح لے کے چلنا ہے چھوڑ دیں, ہو گئے ماضی, ٹھیک ہے. آپ ان کے پاس بھی پوائنٹس ہیں, آپ کے پاس بھی پوائنٹس ہیں, آگے کس طرح چلنا ہے 17 تاریخ سے آگے کس طرح چلنا ہے. آگے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ریاست کو للکارنا اور ریاست کے تمام ادارے کو سرنگو کرنے کی سوچ سے نکل آئیں.